वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। जो मुल्क में खींचातानी चल रही है वो उरूज पर है, हम सब उसको जानते हैं, हम सब खबरों में देख रहे हैं। अवाम बीच में मुंह तक रही है, कभी इसका कभी उसका, कि आखिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों की आपस की जो एक कशमकश है, जो एक खींचातानी है, जो एक रस्साकशी है, वो ही उरूज पर जा रही है। मैं एक ख़ास जुमले से आगाज़ करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताती चलूँ कि इस वक्त हमें इस पूरी सिचुएशन को जिस वक्त हमारे मुल्क में है सियासतदानों के हवाले से एनालाइज करने के लिए सीनियर एनालिस्ट मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतीन साहब। और ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा हिस्टोरिक जुमला कहा है। उन्होंने ये कहा है कि सदर मुमलिकत अपनी औकात से बाहर निकल रहे हैं। अब सियासत इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये अपनी औकात से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन की डेट्स दी उस हवाले से उनका ये रद्द अमल आया है। अब आप बता दीजिए कि क्या वाकई सदर मुमलिकत औकात से बाहर आ गए, या ये कोई आईनी तौर पर उनका हक था जो उन्होंने जिसको एक्सरसाइज किया है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स हैं सदर पाकिस्तान के बारे में, वो इंतहाई नामुनासिब हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अलवी जो हैं वो इस वक्त फेडरेशन की या स्टेट का एक सिंबल है, और उनका किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं। लिहाजा एक आईनी ओहदेदार और स्टेट के हेड के बारे में ये रिमार्क्स देने कि वो अपनी औकात से बाहर निकल लें, ये बिलाजवाज और इंतहाई नामुनासिब अल्फाज हैं। देखिए, पास्ट में भी अगर आप देखें, इस पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल और शदीद तरीन आईनी बहरान रहे। 1997 का जो शदीद तरीन आईनी बहरान था, उसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट फारूक लगारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इशू था 8वीं तरमीम का। 8वीं तरमीम बहाल होती थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन करती थी। पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा 2 हिस्सों में बढ़ चुके भी थी, तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में जो सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान आते हैं। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का रोल इंतहाई अहम है। ये उन्होंने खत इलेक्शन कमीशन को दूसरा इसलिए लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने इनके पहले खत का जवाब नहीं दिया, और इलेक्शन कमीशन की एक आईनी अदारा है, और अगर सदर मुमलिकत उनसे पंजाब और केपी की असम्बलीज के इंतखाबात के हवाले से, उनकी तारीख के हवाले से कुछ पूछ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का भी जो रवैया था वो इंतहाई एरोगेंट था, और उन्होंने बर वक्त जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ने उनको दूसरा खत लिखा और उन्हें मदऊ किया 20 फरवरी को कल। उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आए, और सदर आरिफ अलवी ने अपने तौर पे 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया कि इस तारीख को अब दोनों सूबों में इंतखाबात तो मतीन साहब, इलेक्शन कमीशन जी, ये जो ओवरऑल आप बता रहे हैं, इसमें ये जो सरकशी नजर आ रही है, ये क्या बिल्कुल सही हो रही है? इसी तरह ही होना चाहिए, या फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को जो पोजीशन दी हुई है वो ऑनररी पोजीशन है कि जी ये यहाँ बैठेंगे और दुनिया को दिखाने के लिए ये सदर हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है? क्या हमें ये सोच लेना चाहिए? क्योंकि आप पूरी दुनिया को क्या इस वक्त जवाब दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहे हैं? एक वो प्रेसिडेंट जो इस वक्त जिसने ऑफिस अज्यूम किया हुआ है, उस प्रेसिडेंट को आप ये कह रहे हैं कि ये अपनी औकात से बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके इस नुक्ते से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं, चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज अपॉलिटिकल और वो किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होते हैं, और अब तक उन्होंने जितने भी इकदाम किए वो सब आइन और कानून के मुताबिक किए, और जो भी मुतनाज़े गवर्नर्स की समरीज थी उसको उन्होंने डिले किया, चूंकि उन्हें पता था कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और ये गुज़िश्ता रोज भी जो इनका 3 रोज पहले का जो इनका खत था, मुफस्सल एक एक आइन का आर्टिकल उन्होंने कोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब किया। तो इसमें मैं नहीं समझता किसी किस्म की कोई महाजराई है, कोई अनापसंदी है, और किसी किस्म का कोई मुतकब्बिराना किस्म का कोई रवैया, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर ये मामलात नहीं हो, देखिए इलेक्शन कमीशन का भी जो किरदार है वो जानिबदाराना बन चुका हुआ है कि वो जानबूझ के केपी और पंजाब में जो असेंबलीज के जो इंतखाबात होने, ज़िमनी इलेक्शन जिन्हें हम कहेंगे, उनकी तारीख का ऐलान वो नहीं कर रहे। और मतीन साहब क्या जवाब देते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देते हैं, और मौजूदा हुकूमत की नीयत क्या है, क्या कब कराने इन्होंने इलेक्शन?
جی بالکل، یہ انتہائی جو جسے کہتے ہیں انتہائی کنسرن کوشچن ہے. گورنمنٹ کی نیت ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں، اور اسی لیے تو جو دونوں صوبوں کے جو گورنرز ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے مراسلے کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کوئی ڈیٹس نہیں دی، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کے انعقاد کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی آبزرویشن نہیں آئی. صحیح. دونوں آنریبل جو اعلیٰ ترین عدالتیں، ہائی کورٹ اگین، لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائے گی. صرف نیت میں جو فتور نظر آتا ہے وہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا نظر آتا ہے، چونکہ وہ گھبرائی ہوئی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی. اس لیے وہ اب اس کو ڈیلے کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یہ عام انتخابات جب ہوں گے اسی وقت اسمبلیز کے بھی انتخابات ہوں. پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لیکن عمران آپ کو خان نہیں کے لگتا گرد بھی گھیرا اپنا تنگ کر رہے ہیں. جی تو ایک جی متین صاحب کمپلیٹ کر لیجئے. جی اور یہ ایک تو ادھر جو آئینی بحران اسلام آباد میں اب پیدا ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن ورسز پریزیڈنٹ، یہ بھی بہت سیریس معاملہ ہے. اور آج امکانات اس بات کے ہیں کہ الیکشن کمیشن صدر پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو امکانات ہیں اس بات کے، ابھی تو ان کا آج اجلاس ہونا ہے کہ وہ جو ان کا رویہ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اس کو مسترد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو سیاسی تناؤ اپنی ایکسٹریم پہ پہنچا ہے وہ لاہور میں، جس طرح عمران خان صاحب کی رہائش کا گھیراؤ کیا گیا اور انہیں رات گئے تو عدالت کی جانب سے ریلیف مل گیا، یعنی انہیں حفاظتی ضمانت مل چکی ہے. لیکن اس ساری سیاسی صورتحال میں عمران خان کی گرفتاری کا حکومت تہیہ کر چکی ہے، چونکہ لندن میں بیٹھے ہوئے بڑے میاں صاحب کا حکم ہے کہ یہ عمران کا، یہ ان کے الفاظ ہیں وہاں پہ جو انہوں نے میٹنگز میں کہے کہ یہ سیاسی گند ہے، اسے صاف کیا جائے، اس سیاسی گند کو صاف کیا جائے. تو سیاسی گند کے لیے جو لوگ نکل کے ان کے ساتھ جب انہوں نے عدالت جانا تھا، لوگوں کا ہجوم دیکھیں، اس سیاسی گند کے لیے لوگ کس طرح جمع ہو جاتے ہیں، ان کی پاپولیرٹی کا کیا عالم ہے، اور یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی گند. اور اس میں متین صاحب ایک اور سوال جوڑنا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیں، آپ کا اتنا ماشاءاللہ بھرپور کریئر ہے، آپ نے سالہ سال چیزیں اپنی نظروں سے دیکھی ہیں، ان کو ایکسپیرینس کیا ہے، اس پر رپورٹنگ کی ہے، اس پہ پروگرامز کیے ہیں. آپ نے ایسی حکومت کبھی دیکھی ہے کہ بار بار ملک میں ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی ہوں اور عوام کو یا قوم کو یکسر اگنور کیا گیا ہو؟ مطلب اس وقت میرے اور آپ کے یا باقی لوگوں کے بارے میں سوچا کیا جا رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کے یوٹیلیٹی بل کے اتنے پیسے بڑھا دیے جائیں گے، یوٹیلیٹیز میں ان کے آٹے کے اتنے پیسے بڑھا دیے جائیں گے، ان کے فلاں چیز کے نرخ بڑھا دیے جائیں گے. اس کے علاوہ حکومت کون سا کام کر رہی ہے، کون سا اپنا ذہن چلا رہی ہے یا اپنا پسینہ خرچ کر رہی ہے کہ عوام کی زندگیوں میں تھوڑی بہت بھی آسانی آ سکے؟ جی بہت اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن پہلے تو آپس میں جڑی ہوئی ہے، اور جو سیاسی بحران ہے جس کا آپ نے ابھی تفصیل سے اس کے اوپر نکات اٹھائے، اس کا بڑا گہرا اثر معاشی صورتحال کے اوپر ہے. اور آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیے ڈیل کرنے میں کوئی قباحت نہیں آپ کیجئے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل آف پاکستان. اپنے عوام کی جو ہے وہ مشکلات بڑھانے کے لیے ڈیل نہ کی جائے. لیکن اس سرکار نے جو ڈیل کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں کسی بھی اعتبار سے، ابھی آج میرے پاس اس وقت نیوز پیپر ہے جس میں آئی ایم ایف کے سربراہ نے کہا ہے کہ آپ امیروں پہ ٹیکس لگائیں اور عام آدمی کو ریلیف دیں، عام آدمی کو ریلیف دیں، اور جو ریچسٹ کلاس ہے پاکستان کی وہ ٹیکس سے ہمیشہ چھوٹ جاتی ہے. تو اس وقت کیا صورتحال ہے کہ حکومت لیسٹ بادرڈ ہے. جو انتہائی بنیادی اشیاء خوراک ہیں ان کی قیمتیں اس وقت آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، نہ صرف ان کی قیمتیں بلکہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا جا رہا ہے. تو متین صاحب جہاں آپ نے یہ خبر پڑھی ہے وہاں اگلی خبر یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ افسران ہیں ان کی سیلریز میں اور ان کے انسینٹیوز میں اضافہ کیا جائے گا، اور سیلریز میں میرے خیال میں 100% سے زیادہ کا اضافہ جو ہے متوقع ہے، 17 گریڈ سے 22 گریڈ تک. یہ بھی دیکھیے اس وقت تباہ کن ہے، اور یہ آئی ایم ایف بار بار حکومت کو کہہ چکا ہے کہ جو اس وقت سول سرونٹس ہیں اس میں جتنے بھی اسٹیٹ کے جو امپلائیز ہیں
اس میں تمام تر جو ریاستی اور آئینی ادارے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پرکس پریولیج یعنی ان کی مراد جو ہیں وہ آپ کم کریں، سادگی اپنائیے، کفایت شاری اپنائیے. تو نہ تو ہمیں کفایت شاری رولنگ پولیٹیکل ایلیٹ میں نظر آتی ہے. 90 سے زائد اس وقت نصرت اس وقت وفاقی کابینہ کی اسٹرینتھ ہے، جس میں معاونین، مشیران، وزیر مملکت، فیڈرل منسٹر اور اس کے بعد ایڈوائزرز، اور یہ سارے کے سارے بعض ایڈوائزرز اور مشیران جو معاونین خصوصی ہیں کہتے ہیں کہ یہ تنخواہ نہیں لیتے، لیکن کروڑوں روپے کی جو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ پریولیجز ہیں، جو سہولتیں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اس لیے عوام اس وقت اسی لیے اپسیٹ ہے. اور جو ہماری انڈسٹری ہے، جو بڑے بڑے تاجر اور صنعت کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں اور رولنگ ایلیٹ اس کے اوپر عیاشی کرتی ہے. ایک ٹرو ویلفیئر سٹیٹ کے اندر پبلک کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں. اس وقت عوام کی بھی حالت بری، اس کے اوپر ڈائریکٹ ان ڈائریکٹ ٹیکسز اس قدر لگ چکے ہیں عوام کے اوپر. صرف اس ایک نیوز پیپر رپورٹ کے مطابق 300 سے زائد کنٹینر صرف چائے کے کراچی پورٹ کے اوپر ڈمپ ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت چائے کی قیمت میں 500 سے 1000 روپے فی 900 گرام اضافہ ہو چکا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر فوری طور پر اس پہ قابو نہ پایا گیا، اس بحران کو ایڈریس نہ کیا گیا، تو رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے چائے کا کپ پینا مشکل ہو جائے گا. یہ کوئی ایلیٹ کے لیے جی. تو یہ تمام تر جو اکنامک پرابلمز ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دے رہی. سارا فوکس اس پہ ہے کہ خان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. بالکل. متین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور اس تمام انفارمیشن کا، بہت شکریہ. صرف خان کو کیسے ٹیکل کیا جائے یہی اس وقت کی توجہ ہے. چائے ملنے کے امکانات جو روزے کے بعد طلب ہوتی ہے زیادہ، اس کا پتہ نہیں، اللہ مالک ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ہی بجلی، گیس اور پانی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہی جب آپ کو غیر مسلم، اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے سیل لگا رہے ہیں، وہ آپ کو ہر چیز میں ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں یا مسلم ملک میں رہتے ہوئے آپ کو سارے بحران اور ساری تکلیفیں رمضان کے ارد گرد اور عید کے ارد گرد ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اور سننے کو ملتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا والی وارث ہے. باقی جو جس طرح متین صاحب نے کہا کہ عمران خان ایک سیاسی گند ہے، آئی تھنک کہ اس پہ بہت ساری بحث ہو سکتی ہے اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. گو کہ میں پرو عمران خان نہیں ہوں، بٹ سٹل جب لوگ ایک دوسرے کو گند کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب پریزیڈنٹ کی اتھارٹی کو للکارنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ سال سال سے جو سیاست انہوں نے سیکھی ہے اور کی ہے وہ یہ ہے. ود دیٹ ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ زلزلے کے حوالے سے کون سا ایسا انسٹرومنٹ ہے یا ایجاد ہے جو سامنے آ رہی ہے یا آ سکتی ہے. پشاور آپ کو لیے چلیں گے اس حوالے سے اس بریک کے بعد.